الرحیم. ہماری شادرے کی شان ہمارے دوست، ہمارے بھائی یاسر گیلانی صاحب اور ہمارے سارے وہ لیڈرز جو اصل میں لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، ہمارے اصل لیڈرز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر صاحب کی تقریر کے بعد گنجائش تو موجود نہیں ہے، افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے اور میری بھی سچ پوچھے تو اس وقت سب کی بیٹریاں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، تو میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سارے منتظمین کا، سارے بھائیوں کا، دوستوں کا اور ساری لیڈرشپ کا کہ انہوں نے یہاں پہ اتنی بھرپور شرکت کی. میرا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ میں فیصل آباد میں پیدا ہوا تھا، میری ابتدائی تعلیم گجرات میں اور اسلام آباد میں ہوئی اور اس کے بعد میں لاہور آ گیا. نارووال میرا آبائی گاؤں ہے، میرے چچا وہاں سے ڈسٹرکٹ کونسل سیالکوٹ کے چیئرمین اور پھر بھائی وغیرہ الیکشنز وغیرہ لڑتے تھے اور اپنے علاقے کی جیسے محبت ہوتی ہے اس کے تحت کوشش کر کے ہم نے وہاں پہ ہسپتال 600 بیڈز کا اور میڈیکل کالج اور اس کے بعد کینسر ہاسپٹل بنایا جو الحمدللہ. اور وہ بھی اس طرح ذہن میں آیا کہ ایک شخص تھا پاکستان میں، اللہ اس کو زندگی اور تندرستی دے، اور وہی شخص ایک ایسا شخص جو پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اس سے انسپائر ہو کے وہ منصوبہ جات شروع کیے گئے اور آج اللہ تعالیٰ نے ان منصوبوں کو مکمل کیا. میری عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی پرانی پیار محبت تھا. سیاسی طور پہ تو میں ان کے ساتھ منسلک نہیں تھا، مگر جب میں نے ہسپتال بنانا شروع کیا تو میں نے ان سے ہی مشورے لیے. میں ان کو اکثر فون کرتا تھا، عمران بھائی یہ بندہ شوکت خانم سے آیا، کہتا ہے مجھے، میں پہلے شوکت خانم میں کام کرتا تھا تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، مارکیٹنگ کروں گا، تو کیسا ہے؟ تو وہ مجھے گائیڈ کر دیا کرتے تھے کہ اس کو رکھو، اس کو نہ رکھنا، یہ 2 نمبر آدمی ہے. سو وہ پرانا سلسلہ. اور میں سلام پیش کرتا ہوں خان صاحب کو کہ انہوں نے ہمارے ہسپتال کے اندر بھی سپورٹ کیا. آج بھی وہاں پہ شوکت خانم کے نام سے ایک روم ہے جو انہوں نے ڈونیٹ کیا ان کی فیملی نے. اور اسی طرح ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ بھلائی کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں اپنی خدمت سر انجام دیتے رہیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ایک تقریر سنی. وہ تقریر بڑی عجیب تھی. میں نے پاکستان کے کبھی کسی لیڈر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے نہیں سنا سٹیج پہ. میں نے کبھی کسی کی تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہوتے ہوئے نہیں سنا. میرے ذہن میں فوراً سوال دوڑے کہ یہ شخص کیسا سیاست کرے گا، کیونکہ اس کی تقریر شاید فرنگی بھی سن رہے ہوں گے، پوری دنیا والے سن رہے ہوں گے. پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر سیاست کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے، ڈر کے، خوف زدہ ہو کے سیاست کرنی چاہیے. دوستو میں نے زندگی میں کبھی کسی کو لیڈر نہیں مانا. 3 خوبیاں جب تک نہ ہوں لیڈر ماننا ہی نہیں چاہیے کسی کو، میرا یہی ایمان ہے. نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یعنی ان کا آئیڈیل ہی اتنا بڑا ہے، ان کا آئیڈیل اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا آئیڈیل دنیا میں نہیں ہو سکتا. مجھے بتا دیں ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی آئیڈیل، کوئی ماڈل ممکن ہے؟ نہیں ہے. دوسری بات، میں نے اسے اپنا لیڈر اس لیے مانا کہ آنیسٹ تھا. ہمارا دشمن بھی کہتا ہے وزیر اعظم آنیسٹ آدمی ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ دوسری سن لیں. اچھا اگر یہ 2 چیزیں ہوں، انسان خوف زدہ ہو جائے اور یہ ساری چیزیں دل میں رکھے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو تیسری بات ہے دلیری. ہمارا لیڈر دلیر بھی ہے. یہ 3 ایلیمنٹس دیکھے میں نے عمران خان صاحب میں نے کہا میرا لیڈر یہ ہے، میرا لیڈر آج پیدا ہو گیا ہے. انشاءاللہ اب میں اس کے لیے جیوں گا، اس کے لیے مروں گا. جدھر
کھڑا کر دوں گا، جدھر مجھے کہے جان دے دو میں جان دے دوں گا، یہ میرا لیڈر ہے۔ کیونکہ اگر انسان دلیر نہیں ہے تو اس کی کوالٹیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ایمان کا درجہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ سو میں نے ان کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نبھا رہا ہوں۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اگر عمران خان اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھ ابرار الحق ضرور کھڑا ہوگا، باقی مجھے نہیں پتا کون۔ جس کے ساتھ دوستوں میں کھڑا ہوتا ہوں نا، نارووال اتوں زیادہ دور نہیں، 2 گھنٹے دی ڈرائیو ہے، ویسے منوں زیادہ لگتی سی تاں ہی میں شادرے آ گیا۔ اتنے منوں 10 منٹ لگتے ہیں، میں سارا دن اتنے آوارہ گردی دا بڑا مزہ آتا ہے۔ تاڑے لوگوں چ بہن کھلون دا، دوڑ بھاگ کرنے میں، کیمپین کرنے کا مزہ آ رہا ہے۔ میں مختصراً یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے کوئی 2-3 دفعہ پہلے کہا کہ تم لاہور آ جاؤ۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو سٹیج پہ نہیں ڈسکس کر سکتا کہ مجھے وہ کیوں چھوڑنا پڑا۔ اکیلے مجھے کہیں گے تو میں سب کو بتا دوں گا، بڑیاں گلاں کھلنیاں۔ لیکن میں نارووال سے، میں نے 2013 میں بھی شادرہ سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن میں نہ لڑ سکا، کوئی مجبوری معاملہ ہوا۔ ابھی 2023 کا الیکشن جو ابھی جلدی انشاءاللہ امید ہے کہ 22 کے اندر ہی ہو جائے گا، اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے شادرہ سے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کیٹیگوریکلی ان سے کہا کہ خان صاحب وہاں پہ فلاں شخص ہے ہمارا، تو اس نے لاسٹ ٹائم الیکشن لڑا تھا، تاکہ اور اس وقت میں روزے سے ہوں، جو بھی بات کروں گا درست کروں گا۔ تو خان صاحب نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے وہاں پہ کون تھا، آپ ادھر سے تیاری شروع کریں۔ میں نے تیسرا سوال کیا، میں نے کہا خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں تیاری شروع تو میں کر دوں گا، لیکن مہربانی کر کے نیچے تک کنوے کر دے ذرا، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی اور نیچے ساری سرکاری مشینری کو کنوے کر دیں۔ انہوں نے کہا میں کنوے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایم ایس صاحب کو کہا اور ایم ایس صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہہ دیا۔ انہوں نے پھر مجھے بلایا دفتر، اور سارے سیکرٹری جو ڈپٹی سیکرٹریز تھے ان کو بھی بلایا اور پرنسپل سیکرٹری صاحب کو بھی بلایا۔ انہوں نے کہا ابرار ہمارے یہاں کا کینڈیڈیٹ ہے NA 123 کے، اور ان کو ہم نے لے کر چلنا ہے، ان کو ہم نے پوری سپورٹ کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب افتتاح کرنے کے لیے جائیں گے تو ابرار صاحب کو ہم ساتھ لے جائیں گے، ادھر ایک طرح سے ان کا تعارف بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلیں بڑی اچھی بات ہے۔ اور پھر افتتاح ہوا اور انجینئر صاحب یاسر گیلانی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے اسٹیج پہ دعوت دے کے، اور میں نے اسپیچ بھی کی، اور میں نے جو چیزیں سامنے رکھنی تھی کہ یہاں پہ فلائی اوور کی ضرورت ہے وہ بھی جو ہے وہ کر دیا۔ تو لہٰذا میں کسی کے اوپر مسلط نہیں ہوا، مجھے خان صاحب کا حکم ہوا تو میں اس حلقے میں آ گیا ہوں۔ آپ بھی اسی لیڈر کے ماننے والے ہیں، میں بھی اسی لیڈر کا ماننے والا ہوں۔ میں ایک چیز عرض کر کے نا مختصر کروں گا بات کو، میری عادت ہے میں ورکر کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں۔ نارووال میں جب الیکشن ہار گیا تھا، میں نے کہا یار کوئی نہیں، ہار جیت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، ایک بات میری یاد رکھنا، تمہیں پولیس تنگ کرے، تمہیں کوئی ایمرجنسی ہو، کسی کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑے، کسی کو کوئی معاملہ ہو، اگر تم مجھے فون نہ کرو اور مجھے نہ بتاؤ تو قیامت کے دن تم میرے دیندار ہوگے، میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ یہی بات، کیونکہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، مجھے شرمندگی سے بڑا، اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں میری آپ لوگ عزت کریں، میں بھی عزت کروں گا، پیار کروں گا، اور مجھے پتہ ہے عزت لینے کا طریقہ کار یہی ہے کہ میں آپ سے پیار کروں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اتنا پیار کروں کہ آپ کی عادتیں خراب ہو جائیں انشاءاللہ، اور آپ کو اس طرح کا کوئی ملے ہی نہ۔ عادتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی اللہ نے چاہا تو ہم نے خراب کرنی ہے۔ ایک ایشو ہمارا ضرور ہے کہ 2-4 لاکھ ووٹر ہوتا ہے، ہر بندے کا فون اٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو چیئرمین حضرات ہیں، ہمارے جو لیڈرشپ ہے، ان کا نمبر سیو ہوگا، آسانی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو بھی ووٹر سپورٹر کو بھی اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہم نے ادھر رکھا ہوا تھا وہ ادھر ہے، SOS لکھ کے میسج کرنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ SOS۔ اس کا مطلب، اس کی وجہ مجھے اکثر بچے فون کرتے ہیں ابرار بھائی کیا حالے، ایلبم کدوں آ رہا ہے؟ اچھا، اور ظاہر فین ہوں نے، ان کا اپنا پیار محبت، وہ لمبی بات ہی شروع ہے، ہمارے پاس اتنا وقت اب نہیں ہوتا۔ سو اس لیے کام کی بات ہے، ضروری بات ہے،
ضرور رابطہ کرنا ہے. اگر ہم نہ جواب دیں تو پھر ہم اس کے دیندار ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ زبردست لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. لیکن ایک بات میں کر دوں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی اللہ تعالیٰ نے ویسے کر دیا. جو گند تھا ہماری پارٹی کا بھی نکل گیا کہ نہیں. نون لیگ والے بھی خدا کی قسم فون کر کے کہتے ہیں, ابھی دوست میرا, ہم لوگ آ رہے تھے رستے میں, ان کا ایک بڑا لیڈر فون, کتنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا اسی کمپین تے چلے, بڑے بھائی الیکشن تے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یار کر بہو تمہیں کمپین دی ہن کادی لوڑ ہے, اسی تے رڑ گئے ہاں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ, اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ہم دعا کریں عمران خان صاحب کی لمبی زندگی کی, تندرستی کی, اور اپنے پیروں پہ جم کے کھڑے رہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد نہ چھوڑیں. درود شریف جس قدر ہو سکتا ہے ہم پڑھیں. میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں اگلی جیت ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گئی ہے. 21 تاریخ کا جلسہ, اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر, کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار.